اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے دے تو وہ سنی نہیں، اور اگر کوئی شیعہ صحابہ میں سے کسی کو گالی دے دے تو وہ شیعہ نہیں۔ میں غلط ہوں صاحب؟ بالکل صحیح۔ میں اس لیے دوسرا حصہ وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس موضوع پہ، آپ کے اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ سال سے لے کے اس سال تک فتنہ مچ رہا ہے جو سنی اور شیعہ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کے جملے کو میں تھوڑی سی وضاحت نہیں، تفسیر میں کر رہا ہوں آپ کی، لیکن میرا عقیدہ بیان کرو، ہو سکتا ہے اختلاف ہو رہا، میں یہ کہتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کو اختلاف ہوگا لیکن آپ کی آواز سے پتا چل جائے گا کہ اتحاد ہے۔ اگر کوئی سنی اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے تو تقی رضا صاحب نے کہا وہ سنی نہیں، میں کہتا ہوں اگر کوئی سنی اہل بیت میں سے کسی اہل بیت کو گالی دے دے وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا پھر۔ اور اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے دے تو مسلمان ہی باقی نہیں، اور اگر کوئی صحابہ میں سے کسی کو گالی دے دے وہ بھی مسلمان باقی نہیں۔ تو کم سے کم اس بات پہ تو اتفاق ہے ہمارا۔ عقیدہ آپ کے سامنے رکھا ہو، اہل بیت میں سے کسی کو گالی دینے والا مسلمان ہی نہیں تو مطلب کافر ہے، اور صحابہ میں سے کسی کو گالی دینے والا مسلمان ہے تو کافر ہے، اس وجہ سے کہ پہلی حدیث جو لائی گئی وہ اہل بیت میں سے علی ابن طالب اس کے راوی ہے۔ ان علی ابن طالب رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ دوسری حدیث کے جو راوی ہے وہ محدثین صحابہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت میں سے کسی کو گالی دینے والا مسلمان اس لیے نہیں ہے، اگر اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے حضرت علی کی لاہی ہوئی روایت کو بھی نہیں مانے گا، جب روایت کو نہیں مانے گا تو حدیث کا منکر ہوگا، حدیث کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی ابو ہریرہ کو گالی دے تو ابو ہریرہ کو گالی دینے والا ابو ہریرہ سے لائے ہوئے جو 6000 حدیثیں ہیں اس کا بھی منکر ہے، مسواک کی حدیث کا منکر ہے۔ ایک مسواک کی حدیث کا منکر بھی منکر رسالت ہے، رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب بات سمجھنے، تقی رضا ادوی صاحب کا جو جملہ تھا وہ معمولی نہیں تھا، بہت دور تک جانے والی بات ہے، ایمان اور کفر میں وضاحت کر دینے والی بات ہے۔ اب یہ کہنا مقصد ہے عزیز دوستو، یہاں یہ بات لانے کی وجہ کیا بنی؟ گزشتہ سال سے لے کے اس سال تک میرا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں، اختلاف ہو سکتا، جو امت کے اندر بہروبی گمراہ لوگ رنگ بدل کر چھولا بدل کر آئے۔ پہلے وقت یہ چل رہا تھا، سے 8 سے 10 سال پہلے امت کو گمراہ کرنے کے لیے حدیثوں پر اٹیک کیا جا رہا تھا، سنت پر اٹیک کیا جا رہا تھا کہ فلاں سنت صحیح نہیں ہے، فلاں حدیث صحیح نہیں ہے، فلاں بات چل رہی تھی۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا جواب امت نہیں دے گی، لیکن امت جہاں حدیث اور سنت کی بات آ جا رہی تھی، اتنی محبت کوٹ کر بھری ہوئی ہے، فوری جو سو اس کا ڈیفنس کرنے آ گئے۔ اب شرپسند بولے کہ امت کو گمراہ بھی کرنا ہے دین سے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرز میں گمراہ کرنا ہے جو طرز سے پہلے چل رہا تھا، لہذا جو رنگ اپنایا گیا وہ رنگ یہ ہے حدیثوں کے راویوں کی زندگی پر اٹیک کیا جائے، راوی حدیث کو چن کر اس کا نام لے کر اس کے بدنام کیا جائے، اسے بے عزت کیا جائے، تاکہ امت میں شیعہ اور سنی جب اس صحابی کا نام سنے یا اہل بیت میں سے کسی کا نام سنے اس کی بے عزتی سن لے، دل میں نفرت آ جائے، اس سے لائی ہوئی ہزاروں حدیثیں اس کے منکر ہو جائے۔ جب حدیث کا منکر ہو گیا تو قرآن کہاں سے سیکھے گا؟ جب سنت کا منکر ہو گیا اسلام کہاں سے سیکھے گا؟ ابھی سب کا اتفاق تھا، اتحاد تھا اس بات پر، اعلم ان الاسلام هو السنہ وسنت الاسلام، اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کو کہا جاتا ہے۔ اگر سنت کے منکر ہو گئے، اسلام کے منکر ہو گئے، اسلام کے منکر ہو گئے، نہ شیعہ باقی رہے نہ سنی باقی رہے۔ اعلم، دو شرپسند مشتاق ملی صاحب سے تو میں خاص گزارش کروں گا 1 ملین مارچ اس پہ بھی ہونا۔ اتر پردیش سے جو اٹھا امت کے شیعہ سنی میں تفرقہ پیدا کرنے کے واسطے، واضح نام لے کر یہی اٹیک۔ تقی رضا عابدی صاحب آپ کا جملہ سال بھر سے یاد رکھا میں، اور امید میں تھا جب موقع ملے آپ کے جملے سے تقریر کا آغاز کروں۔
جو اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے، جو صحابہ میں سے کسی کو گالی دے، تو پھر عزیز دوستو سمجھیے اتر پردیش سے جو ایک اٹھا اور ایک پاکستان سے جو ایک اٹھا. آپ ایک بات بولیے صاحب، نعوذ باللہ بولیے. جی جملہ بول رہے ہیں آپ. جی آپ نعوذ باللہ بولیے. کس پہ؟ صحابہ بھی محترم ہے، ایک جو بول رہے ہیں آپ جی گالی دے بول رہے ہیں آپ. نعوذ باللہ بول کے ایسا بولیے. بالکل کیسا ہے؟ بڑے الفاظ استعمال نہیں کرنا، نہ نہیں صحابہ کے بارے میں نہ اہل بیت. کوئی نہیں دیتے الحمدللہ، وہی بتا نعوذ باللہ کا استعمال. بالکل. تو پھر یہ کہ ابو ہریرہ کا نام لے کر مشتاق ملک صاحب امت کے شیعہ سنی میں یہ تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ تو درباری تھا. سبحان اللہ بھائی، وہ درباری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر جس نے 6000 حدیثوں کو نوٹ کیا. اگر اس شخصیت کی عظمت ہمارے دل سے چلے گی، اللہ محفوظ رکھے، جیسا بھائی نے کہا نعوذ باللہ، تو پھر 6000 حدیثوں کی اگر انڈرسٹینڈنگ چلے گی تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ چلے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں، آپ شیعہ سنی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کی ضرورت ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے بچوں کے نام، ان کے نام یاد دلائیں، سیرت یاد دلائیں، زندگی یاد دلائیں، اور بالخصوص یہ ان کا جو کارنامہ دین کی خدمت کے لیے ہے اس کا احساس یاد دلائیں. آج اگر یہ حدیث مسواک کی ہے، کیوں قبول کرتے ہیں؟ قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، لکھتا چلا جا ہریرہ، محمد کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضرت علی یہ حدیث لے کر آئے، ہم اس وجہ سے حدیث کو قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت علی کبھی خیانت نہیں کر سکتے نبی کی بات امت تک پہنچانے میں. حضرت علی پہ اعتبار ہے، ہمارا داڑھی پہ اعتبار ہے، سچائی پر اعتبار ہے، اس لیے حدیث کو لے کر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے عزیز دوستوں، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے تمام کے تمام ہم سب پر اعتبار کرتے ہیں. سب کے سب امانت والے ہیں، سب کے سب سچے ہیں، کسی میں خیانت نہیں تھی، کسی میں جھوٹ نہیں تھا، سب امانت داری کے ساتھ قرآن اور سنت امت تک پہنچانے والے تھے. عزیز دوستو، یہی بنیادی باتیں تھیں. اول یہ کہ موجودہ جو بھی دنیا کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دشمن اسرائیل کا جو ظلم و ستم معصوم مسلمانوں پر دنیا کی کسی بھی علاقے میں چل رہا ہے، اللہ دشمن کو نیست و نابود کرے، ذلیل کرے. لعنت ہو اس ظالم پر، لعنت ہو ظالم پر. بالخصوص یہ ایک تو کھل کر خون بہانے والے ہیں، دوسرے ایسے دشمن جو آپ کے دل سے ایمان مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ایسے ظالموں کے شر سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. اہل بیت میں سے تمام اہل بیت کی محبت اللہ ہماری ایمان کا حصہ بنا دے. صحابہ میں سے تمام صحابہ کی محبت اللہ ہماری ایمان کا حصہ بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ